بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ اور اس کا رکوع نمبر 13 آیت نمبر 94 سے نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ وعلیکم السلام۔ ومن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ۔ عفی اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث واتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رکوع میں جیسا کہ قسم کے بارے میں تھا اور اس میں تھا کہ قسم توڑنے پر کفارہ ادا کرنا ہوگا اور پھر کفارے کی تفصیل تھی۔ اسی طرح یہ رکوع نمبر 13 جس کی تلاوت کی گئی ہے اس میں شکار کی منادی ہے اور کہا اگر شکار کر لیا تو اس میں بھی کفارہ کہا گیا ہے کہ اس کا کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ حالت احرام میں منع کیا گیا ہے۔
تو اس کے کفارے کا بھی ذکر ہے. طعام و مساکین و عدل ذالک سیامن، روزے اور غربا کو کھانا کھلانا. تو اس میں شکار سے متعلق ہے، اس کے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ آئے گا. تو آیت نمبر 94 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب ومن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. یا ایھا حرف ندا ہے، اے الذین، الذی کی جمع ہیں، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، یعنی مومنوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں. اور فرمایا لیبلونکم اللہ. اس میں آپ دیکھیے لفظ میں لام بھی ہے اور نون شد والا بھی ہے، تو تاکید والا صیغہ ہے. لازماً اللہ تعالیٰ آزمائے گا تمہیں بشیء، کسی شے سے، چیز سے، من الصید شکار، تنالہ ایدیکم ایزیلی ایکسیسیبل ہوں گے، وہ تمہاری دسترس میں ہوں گے شکار. تنالہ وہ کہ پہنچتے ہیں ان کو. یہ تنالہ نالا ینالو سے ہے نا، یہ وہی لفظ ہے جو چوتھے پارے کے شروع میں آتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو. تنالو وہی لفظ ہے، یہ نالا ینالو سے. تو تنالہ وہ کہ پہنچتے ہیں اس کو، ایدیکم ید سے ہے نا، تمہارے ہاتھوں کو. وَرِمَاحُکُم، رما نیزے کو کہتے ہیں، اور تمہارے نیزوں کو. ایک تو یہ ہے نا کہ شکار مل ہی نہیں رہا، تو آپ نے شکار کرنا کیا ہے، شکار بھی تو ہونا چاہیے نا. ایک یہ ہے کہ بہت ہی ایکسیسیبل ہے، آسانی سے آپ ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے ہیں. من و سلوہ میں بھی ایسی تھا، تیتر آ کر بالکل بیٹھ جاتے تھے، پکڑ لیتے تھے، ان کو بھون کر کھاتے تھے سلوہ. تو یہ بھی اللہ کی شان ہے. تو رما نیزوں کو کہتے ہیں، یعنی وہ شکار کرنا بہت ہی آسان تھا ایسی سچویشن میں. تو اسی میں تو پھر آزمائش ہے. آگے بتا دیا اللہ نے کہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اللہ کو تو نہیں دیکھ رہے نا، لیکن اگر اللہ نے منع کر دیا تو منع ہو گئے، بس یہی چیز ہے کہ لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ، من یخافہ کہ کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیبی بن دیکھے، غیب. تو فمن اعتدی بعد ذالک، فمن اعتدی پھر جو کوئی اعتدا کرے. اعتدا کیا ہے؟ ٹو کراس دا لمٹس، حد سے نکل جانا، وہ اعتدا ہے. بعد ذالک اس کے بعد بھی، یعنی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا تو اس کے بعد تو فلہ، تو اس کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک جو ہے وہ عذاب ہے اس کے لیے. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والوں، مومنوں، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں ہوگا، اور تاکہ اللہ یہ ظاہر کرے کہ کون دیکھے بغیر اللہ سے ڈرتا ہے. ہاں، اور جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیے یہ اسی کا آگے
تفصیل ہے جو آغاز تھا، آغاز سورہ مائدہ کا پہلی آیت، وہاں نہیں تھا غیر محل الصید وانتم حرم، پہلی آیت ہی تھی، ہاں کہ وہ انتم حرم کے اگر احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کرنا. تو یہ اسی کا تسلسل ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ منع تو ہم نے کر دیا، غیر محلی حلال نہیں ہے احرام کی حالت میں شکار کرنا، لیکن اللہ نے یہاں یہ فرما رہے کہ ہم تمہیں ٹیسٹ کریں گے، شکار بھیجیں گے کہ تمہارے بالکل ہاتھوں میں ہوگا، نیزوں میں ہوگا، اور تمہیں ضرورت بھی ہوگی، تمہارا دل بھی چاہے گا، پھر ہم دیکھیں گے تم منع ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہیں. ہاں یہ بات یہ مشکل ہے، یہ اللہ کی شان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے آپ کے قرآن آپ پڑھیں، وہ جو یہود کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا ہفتے کے روز، تو قرآن میں ہے، سورہ اعراف پڑھیے گا، وہاں پہ شرعن لفظ باقاعدہ ہے. وہ مچھلیوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا شرعن، شرعن کا مطلب ہوتا ہے وہ اٹکھیلیاں جو بڑھتی ہیں نا، سر نکال نکال کے تیزی سے، ہاں اچھل اچھل کر، ایگزیکٹلی، تاکہ اور فیسینیٹ کریں بہت زیادہ تعداد میں، اور بالکل ساحل کے نزدیک. باقی دنوں میں انہیں تگ و دو کرنی پڑے، کشتیوں میں جائیں، جال پھینکیں، مچھلیاں پکڑیں بالکل قریب، اور وہ اتنی تعداد میں کہ رہا ہی نہ جائے. تو نہیں رہا گیا، نہیں رہا گیا. انہوں نے کہا اتنی مچھلیاں. باقی دنوں میں وہ ڈیپتھ میں چلی جاتی تھی سمندر میں پیچھے، اور وہ تگ و دو کر کے پکڑو. تو اللہ کا حکم، اللہ نے ٹیسٹ کیا کہ اتنی زیادہ بھیجوں گے تم باز آتے ہو یا نہیں. یہ ہے ایمان. ایمان تو یہ ہے نا کہ جو اللہ نے دینا ہے وہ مل جائے گا، باقی دنوں میں بھی اللہ اسباب بنا دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتے ہیں، ہے نا جی. میں تھوڑا سا یہ آپ کو، یہ بہت سی جگہ آتا ہے، یہ میں لکھ ہی دوں، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، لا یبلو ونکم اللہ. ابتلا سے ہوتا ہے نا، ابتلا، لام آ گیا، یا آ گیا، ابتلا سے لفظ ہے، ابتلا آزمانے کو کہتے ہیں. پھر اس میں نون آ گیا اور کم آ گیا، لا لا یبلونکم. اچھا یہ اور یہ دیکھیں، ہاں لازماً، ضرور بضرور. یہ عربی کا ہے جس میں یہ لام شروع میں اور نون ثقیلہ آتا ہے نا، جیسے لَتُسْأَلُنَّ یومئذٍ عَنِ النَّعِیمِ. تو ضرور بضرور لازماً وہ آزمائے گا کم تمہیں، کم تمہیں، کون؟ وہ یعنی اللہ تمہیں آزمائے گا. یہ آزمائش ہے. تو میں تھوڑا سا لکھ دوں ذرا، کیونکہ یہ بہت سی جگہ یہ مختلف انداز میں ہیں. وہاں بھی دیکھو، نہیں ویسے میں نے لکھ دیا کہ ابتلا اردو میں بھی استعمال، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بلا یبلو، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہی ہے بلا یبلو، لفظ وہی ہے. ابتلا یہ میں نے اس انداز میں لکھ دیا کہ اردو میں جیسے کہتے ہیں نا مبتلا ہیں، یہ وہی لفظ ہے، تو اس انداز سے لکھ دیا کہ کامن ہو جائے. بلا یبلو سے ہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا یہ انسان کے یہ ایمان کا ٹیسٹ، جب اس کا دل یعنی انسان کا دل کسی ناجائز کام کے لیے، ناجائز کیا مطلب؟ بے شک حلال ہے، اگر اللہ نے منع کر دیا تو ناجائز، بس سیدھی سی بات ہے. ویسے شکار جائز ہے، حلال ہے نا جی. میں نے اس لیے ناجائز لے دیا جو منع کر دیا. ناجائز کام کے لیے ہے نا جی انسان کا دل مچل رہا ہو، اور وہ جو کام ہے اس کی دسترس میں بھی ہو، اور وہ اس کی پہنچ میں ہو، دسترس میں بھی ہو، اور وہ اس وقت اس کنڈیشن میں
اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، دیکھیں یہاں خوف ہے بالغیب، اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس ناجائز کام سے باز آ جائے، جس کام سے بھی روکا ہے اس سے، ناجائز کام سے، یہ اللہ سے ڈر کر یہ ہے، اس ناجائز کام سے باز آ جائے، باز آ جائے، یہ ہے آزمائش۔ ذرا اس پر غور کیجیے کہ یہ موضوع بہت سی جگہ ہے، میں نے اسی لیے لکھ دیا، یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے یہ ٹیسٹ کیا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے نا جی، وہاں بھی دیکھیں قوم لوط جو ہے وہ بدفعلی میں تھی، اللہ نے فرشتے بھیجے تو فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیج دیے، دیٹ واز اے ٹیسٹ۔ یہرعونا، وہ کہا جاتا ہے پوری قوم دوڑتی ہوئی آ گئی، وہاں پر ان کی ہو سکتا ہے وہ زوجہ نہیں مخبری کی ہو، کیونکہ وہ کہا ہے نا کہ وہ غابرین میں رہیں گی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں، تو بہرحال وہ اس طرح آگ کی طرح یہ خبر پھیلی کہ جی خوبصورت لڑکے آئے ہوئے کہ پوری قوم ہی پہنچ گئی، جبکہ حضرت لوط نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ یہ میرے مہمان ہیں، وہ تو انسان ہی سمجھتے تھے نا، تو ذرا عزت کرو، خیال کرو، شرم کرو، تم میں سے کوئی بھی بالرشید، کوئی بھی مطلب صالح نیک سمجھدار نہیں ہے جو ان کو بچائے۔ وہ بڑی خوبصورت ان کا وہ ایک خطاب ہے، انہوں نے وہ اس سے ان لوگوں سے کیا، وہ بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ اللہ اسی طرح آزماتا ہے، اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل بھی شارٹ کٹ میں پڑھی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے کہ جادو ٹونے اور یہ نا اس میں کراؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جادو کے علم سے بھیج دیا، ہاروت اور ماروت کو، اور ساتھ یہ بھی ابتلا ہے، ساتھ کہا کہ تم سے پوچھنے آئے نا، پہلے تم نے یہ کہنا ہے یہ کفر ہے، یہ کفر ہے جو تم پوچھ رہے ہو، لیکن دے لیسٹ کنسرن، انہوں نے کہا کفر کو چھوڑے تو آپ یہ ہمیں بتائیں اگر میاں بیوی پیار سے رہ رہے ہو ان میں جدائی کیسے ڈال دی ہے، کفر کو ہم اللہ سے نبیڑ لیں گے، یہ اس طرح انہوں نے کہہ کر پوچھا۔ تو یہ بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں، قرآن کی آیات بڑی جگہ امتحان لیا گیا ہے، نہیں رہا گیا نا، بھیجا گیا، حالانکہ وہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کے باوجود وہ پوچھتے تھے، تو یہ اس لیے میں نے یہ بورڈ پر لکھ دیا۔ یہ بھی ٹیسٹ ہے، گڈ، یہ موقع پر یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی اس چیز کو آپ اس میں انوالو ہیں، حالانکہ 2 پلیٹیں بھری ہوئی ہیں لیکن اس طرف کسی کا ہاتھ نہیں گیا۔ یس یہ فہد نے آج ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ رکھا ہے کہ آپ پڑھائی کی طرف سنجیدہ ہے یا کھانے پینے کی طرف نا، اللہ اکبر، یہ بھی ہے، اللہ اکبر۔ بہرحال وہ اور بات ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہوتا ہے ویسے، کیونکہ شیطان ایسا ہے کہ وہ ادھر کھینچتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ موقع ہے، پھر پتہ نہیں ملے یا نہ ملے یار، ابھی تو آیا ہوا ہے، یہ چیز بڑی وہ ہے، اس وقت شیطان سے آپ نے فائٹ کرنی ہے، وہ تو کھینچتا ہے، اللہ اکبر۔ بہرحال یہ بڑا دیکھیں اہم ہے، فرمایا کہ وہ شکار جو ہیں نا وہ تنالہ ایدیکم، بالکل تمہارے ہاتھوں اور رماحکم اور نیزوں کے بالکل قریب ہوں گے، یعنی آسانی سے شکار پکڑ سکتے ہو، اس وقت اللہ ٹیسٹ کرے گا، لیعلم اللہ جان لے کہ من یخافہ بالغیب، اس شخص کو جو خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے بالغیب، اللہ کو بغیر دیکھے، بن دیکھے، کیونکہ اللہ تو سامنے نہیں ہے نا، کہ اللہ کا حکم ہے بس۔ وہ فرمایا کہ فمن اعتدی، پھر جو حد سے نکل جائے، یعنی اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرے اس کے باوجود، تو فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا کہ اہل ایمان سے خطاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایسے شکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کر دے کہ کون دیکھے بنا اس سے ڈرتا ہے، اور جو کوئی اس سے زیادتی کرے گا تو اس کے لیے عذاب علیم ہے۔
عذاب علیم ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیے جو میں نے بتایا کہ یہ پہلی آیت میں بھی آیا تھا کہ غیر محل للصید وانتم حرم، اس حکم کو یہاں پر دوبارہ اس کا ذکر ہے کہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، لیکن پھر یہ فرمایا کہ اگر تم نے شکار کر لیا یعنی کسی جانور کو قتل کیا اور جان بوجھ کے کیا تو پھر اس کا آگے کفارہ اور اس کی وضاحت ہے، یہ اگلی آیت میں۔ تو 95 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا تو فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفی اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ دیکھیں یہ آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے لا تقتلوا الصید، نہ تم قتل کرو شکار کو، کس حال میں؟ وانتم حرم، جب کہ تم احرام میں ہو، احرام میں۔ اب یہ آگے جب آیت آئیں گی یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ اگر بحری سفر کر رہے ہیں تو وہاں اس حکم میں نرمی ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے نا احرام باندھے ہوئے نہ کرو، یہ خشکی کے معاملے میں ہے، اس کی بھی لاجک ہے، کیونکہ سمندر میں آپ کا زیادہ راہ ختم ہو گیا جو جہاز میں لے کر تھے، لمبے لمبے سفر ہوتے نا، کئی دن ہوتے تھے سمندر کے تو بحری جہاز میں، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ پھر یہ جان بچانے کے لیے آبی جانوروں پر ہی گزارا ہوتا تھا۔ اگر وہاں پر اللہ تعالیٰ سخت سزا یعنی منادی کر دیتے حرام تو وہ جان کا ہے، کیونکہ اسلام اور شریعت میں انسانی جان کا بڑا ہے خطرہ۔ یہ آگے آیات پڑھیں گے نا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ باہر میں اس اصول میں نرمیاں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں یہ خشکی کے سفر میں ہیں، اللہ کا کلام، یہ اس کی شان کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی جان کا، آپ دیکھیں پورے قرآن میں حرام چیزوں کو بھی وہاں پہ اجازت دے دیتا ہے جان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے۔ ایک کی جان بچائی اس نے گویا سارے انسانوں کی جان بچا دی۔ جی شاہ جی پلیز۔ ہاں وانتم حرم، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، احرام میں اگر ہے وہ خود نہیں کر سکتے، احرام نے جس نے باندھا ہوا ہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ احرام باندھتے ہی بہت سی پابندیاں لگ جاتی ہیں نا، بہت سی حلال چیزوں پر پابندی لگ جاتی ہے۔ آپ حج وج کرنے جاتے ہیں تو آپ وہ دیکھیں، تو یہ وہ انہی کے لیے ہے، احرام کی شکل میں ہے۔ ہاں نہیں مار سکتے، ہاں یہی ہے، جی ہاں جی بالکل، احرام کا بڑا وہ ہے پابندیاں۔ اچھا فرمایا لا تقتلوا الصید، نہ تم قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو، احرام باندھا ہوا ہے۔ ومن قتلہ منکم، ومن اور جو کوئی قتلہ قتل کرے اس کو یعنی شکار کو، منکم تم میں سے، متعمدن، متعمدن جان بوجھ کر، ڈیلیبریٹلی، ایک تو ہوتا ہے نا غلطی سے، ہاں عمدن ہے، بالکل عمدن ہے، عمدن ہے یعنی جان بوجھ کر، ایک ہوتا ہے بالخطا، غلطی سے کوئی ہو جائے، تو یہ جان بوجھ کر ہے، تو اس کا فجزاء مثل ما قتل من النعام، کیا بدلہ ہے اس کا؟ فجزاء، تو بدلہ اس کا ہے مثل مانند ما جو قتل کیا ہے اس نے، من النعام، ویسے نام بکری کو بھی کہتے ہیں، نام عربی میں، یہاں پر مطلب ہے جانور جو بھی اس نے کیا ہے، ہاں انعام کی واحد ہے یہ، ہاں انعام کی واحد ہے، یس بالکل صحیح فرمایا ہے۔ یہ آگے اگلی صورت کا نام انعام ہی ہے،
وہی ہے نام ہی. اچھا جانوروں میں تو یحکم بہی، حکم ہوتا ہے نا فیصلہ کرنا، حاکم، تو فیصلہ کریں اس کا. کون کریں فیصلہ؟ ذوا عدل منکم. یہ دیکھیں ذوا جو ہے نا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. ذو، ذا، ذی، ذات آتا ہے نا یہ سب والا ہوتا ہے. یہ ذوا تثنیہ کا ہے یعنی دو عدل کرنے والے. کیا مطلب؟ ذوا عدل، دو منصف، منکم تم میں سے. وہ منصف کیوں کہا گیا؟ کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے نا کہ اس کے ایکویلنٹ تم نے کفارہ دینا ہے، اس کا وہ دینا ہے. تو کون سا جانور اس کے ایکویلنٹ ہوگا، یہ ایک چیز ہے نا، تو اس کا یہ فیصلہ کریں گے. یہ نہ کریں کہ ڈبو مار کے ٹیڈی بدل. ہاں تو یہ ہے نا، تو وہ اس کا بدل تو نہ ہوا نا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں یہ ایسا نہیں چلے گا جو کیا ہے اس کا ہی نا. ہدین، ہدیہ قربانی کے کہتی ہیں، قربانی. اور بالغ الکعبتی، پہنچنے والی کعبے تک. یہ تھا نا حرم کے علاقے میں جا کر قربانی، یہ اس طرف اشارہ ہے. اور او کفارتن، یا کفارہ. کفارہ کیا ہے؟ طعام مساکین، یا تو وہ مسکینوں محتاجوں کو طعام کا انتظام کرے، کھانے کا. او عدلو ذالکا صیامن، یا برابر اس کے روزے، یا برابر اس کے روزے. لیذوقا، تاکہ وہ چکھے، وبال امرہ، یعنی یہ کفارے کی وجہ بتائی ہے. کفارہ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اس نے غلط کام کیا ہے نا، منع کرنے کے باوجود متعمدن، جان بوجھ کے مار ڈالا، تو اس کا وہ وبال دیکھے. اس لیے یہ ہے کہ وہ کھانا کھلائے، روزے رکھے. یہ اللہ کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، جبر کہہ لیں یا ظلم کہہ لیں، یہ اس کا کیا ہوا ہے، وہ بھگتنا پڑے گا. لیذوقا، تاکہ چکھے، وبال امرہ، وبال اپنے امر کا، اپنے کام کا. اچھا اب جہاں بھی ایسے حکم آتے ہیں تو جیسے ہی حکم ملا عمل شروع ہو جانا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر غلطی سے جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے. تو عفا اللہ عما سلف، اگر پہلے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں تو ہو گئی، معاف کرنے والا ہے اللہ. عفون سے ہے نا جی، عفون معاف کرنے والا. عفا معاف کر دیا، کس نے؟ اللہ نے. اما اس سے جو سلف جو پہلے ہو چکا. اسلاف پہلے لوگوں کو کہتے ہیں نا. ہاں ڈیبیٹس ہوتی تھی نا، ڈیبیٹس، مباحثہ، تو قرارداد پیش ہوتی تھی. قرارداد اسکول کالج یونیورسٹیز کی بات بتا رہا ہوں، کنووکیشنس وغیرہ میں نا. تو ایک طرف حسب مخالف، ایک طرف حسب موافق، ڈیبیٹس جو ہے نا. تو قرارداد ہی یہ تھی کہ گنوا دی تم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے، بہت بڑا بینر پہ یہ لکھا ہوا تھا، اس کے حق میں بولنا ہے اور اس کے خلاف میں بولنا ہے. گنوا دی تم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی. اللہ اکبر. بہرحال یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے. کچھ اس کے حق میں بول رہے تھے، کچھ مخالف بول رہے تھے. تو سلف سے ہی اسلاف ہے. ومن آدھا، یہ وہی ہے جو اوپر ہم نے نہیں پڑھا، اعتدا، فمن اعتدا بعد ذالک، وہی ہے حد سے بڑھ جانا، کراس کرنا. حکم ہے نا یار، پھر جانا. ومن آدھا، اور جو کوئی پھر جائے یعنی اس حکم سے، تو فینتقم اللہ، یہ انتقام سے ہی ہے، یعنی بدلہ لے گا اللہ. منہ، اس سے بدلہ لے گا، یعنی وہ اس کو سزا دے گا، عذاب دے گا، اس کو بھگتنا پڑے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ ہے بڑا غالب، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے، بدلہ لینے والا. تو آیت میں یہ فرمایا کہ ایمان والوں سے کہا کہ جب تم احرام میں ہو نا تو شکار مت کرو، اور جو شخص جان بوجھ کر شکار کرے گا نا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا. آگے وہ کفارے کی تھوڑی وضاحت بتا دی اس آیت میں کہ کفارہ اسی طرح کا ایک جانور ہے جیسا اس نے شکار کیا. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟
کہ اس جیسا جانور. تو انہوں نے کہا جی 2 معتبر آدمی ذوا عدل لے لو، 2 منصف. تو وہ کفارے کا جانور جو ہے اس کے ایکویلنٹ دیکھے وہ جیسے ہرن کا کر لیا نا، ہرن حلال ہے ویسے تو اس کے ایکویلنٹ بکری ہو سکتی ہے، بکرا. ہاں وہ تقریباً ایک جیسے سائز میں ہوتے ہیں. تو یہ مطلب ہے یہ فیصلہ ایسا کرنا ہے نا. اینی وے تو وہ جو ہے معتبر آدمی ذوا عدل وہ فیصلہ کریں گے، اور یہ جو جانور ہے یہ حرم کعبہ تک پہنچایا جائے گا. اور پھر یہ کہا کہ یا کر کے، یا آپشن ہے نا، ادھر یہ یا وہ کفارے کے طور پر غریبوں کو کھانا کھلا دے، یا اس کے برابر پہ روزے رکھے. اور یہ جو ہیں چیزیں روزے رکھنے، کھانا کھلانا، یہ اس لیے کہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے، لیذوق وبال امرہ. سر یہ بھی بات سوا عدلن ہی طے کریں گے کتنے روزے رکھنے ہیں؟ یہاں ذکر نہیں. ہاں یہاں ذکر نہیں ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میں دیکھ رہا تھا اس کا بڑا وہ تفصیل میں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جو جانور اس نے متعمدن مارا ہے اس کے قیمت کا اندازہ کرنا ہوگا. اور پتہ نہیں وہ پھر قیمت میں آگے لکھا تھا انہوں نے کہ اس کا پتہ نہیں 2 سیر کی جو قیمت بنتی ہے دیٹ از ایکویلنٹ ٹو 1 روزہ، اس طرح کر کے وہ کہا تھا. اس کے تفصیل میں اس طرح کبھی آپ پڑھیں گے اس انداز میں ہے ایگزیکٹ نا. یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے کہ وہ جانور کتنا بڑا ہے، کتنا قیمتی ہے، اس سے وہ ہے یہ نا. یہ میرے ذہن میں بھی تھا کہ کتنا ہوگا، آخر کہیں اور لکھا ہو کہ کتنے روزے. یہاں تو صرف روزے ہیں نا. تولتے ہوں گے، تول لیں گے. ہاں کوئی ایسا ہے، لیکن یہ وہ اسی سے ریلیٹ ہے یہ کرنا، اس سے جو ہمارے ہاں ایگزیکٹلی اس حساب سے وہ میں دیکھ رہا تھا. ہاں لیکن وہ ایگزیکٹ اس کی کیا کیلکولیشن تھی اس میں بڑا کنسنٹریٹ کرنا پڑ رہا تھا. تو میں نے یہ بس اتنا دیکھا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. تو یہ تھا اس میں یہ جگہ نا تفصیل سے. ہاں جی ہاں ذوا عدل میں آ جائے گا. وہ انصاف سے کرے کہ جو اس وقت ہے. کتنے مساکین کو کھانا یہ تو ڈیفر کر سکتا ہے. سر یہ ذوا عدلن ہے جنہوں نے اس کی مالیت طے کر. ہاں یہ سارا جو ایک پیکیج ہے یہ اس کے ساتھ ہی ہے. وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو شکار کیا ہے نا اس کے ایکویلنٹ جو کفارہ بنے گا وہ سارا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپشن جو جتنا چاہے روزے رکھ لے، یہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے. ہاں وہ فیصلہ کریں گے، اور فیصلہ وہ اس کے مطابق کریں گے جو جانور تم نے